یہ وکلاء کا کنونشن نہیں ہے، یہ پاکستان کے وکلاء کی اسمبلی ہے۔ اگر ہمارے ملک کے ادارے بدقسمتی سے کیپچر ہو گئے ہیں اور اپنا کام کما حقہ انداز سے نہیں ادا کر رہے، تو یہ کالے کوٹ کا میں سمجھتا ہوں فریضہ ہے۔ ہمارے لیگل پریکٹیشنرز اینڈ بار کاؤنسل ایکٹ میں، ہمارے ایتھکس میں یہ شامل ہے کہ وکیل اگر کوئی چیز ماورائے آئین یا قانون کے متصادم دیکھے گا تو وہ اس پر احتجاج بھی کرے گا اور اس کے تدارک اور تحرک کے لیے متحرک بھی ہوگا۔ اور یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم کالا کوٹ پہنتے ہیں، بلکہ اس لیے بھی ہے کہ اپنا ذرا میراث دیکھیے گا، آپ اپنی لیگیسی دیکھیں۔ تخیل پاکستان بھی ایک وکیل نے دیا تھا، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، اور تکمیل پاکستان بھی ایک بیرسٹر قائد اعظم محمد علی جناح نے دیا تھا۔ اور آج 1973 کا آئین جو ہے وہ بھی بیرسٹر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا۔ تو یہ ہماری ساری لیگیسی جو ہے یہ وکلاء کی میراث ہے، اور ہم اس کے وارث ہونے کے ناطہ سے ہم نے ہمیشہ نہ صرف ریاست خداداد پاکستان کا تحفظ کیا ہے، بلکہ ہم نے آئین کی بالادستی اور قانون کی بالادستی کے لیے ہم نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو ایوب خان کے وقت سے میرے اوپر پرچے ہوئے تھے، مجھے یقین ہے کہ میرے یہاں ساتھی جو سینئر بیٹھے ہیں ان پر بھی پرچے ہوئے ہوں گے۔ ڈیفنس آف پاکستان رولز، اور آدھی پی پی سی لگا دی تھی، یونیورسٹی لاء کالج کا میں صدر ہوتا تھا اس وقت، اور ہم نے جب سٹرائکس کی تھیں اور اس وقت بھی رول آف لاء کے بحالی کے لیے ہم نے کی تھی، تو اس وقت بھی ہمارے اوپر پرچے ہوئے تھے، اور جتنا تشدد کیا جاتا تھا، آنسو گیس کے ہم گملے لے کر رکھتے تھے، اور ہم جو ہے تولیے جو ہے وہ پانی سے بھر کے اپنی آنکھوں پر رکھتے تھے تاکہ ہمیں وہ اس کی شعاؤں سے بچا جا سکے۔ اور اس کے بعد بھی آگے چلتے جائیے گا اگر، تو پھر جو ہے یحییٰ خان جس کو ترانہ بجانا پڑتا تھا اٹھانے کے لیے، ایسے بدمست حکمران ہمارے ملک کے تھے۔ ملک تو 2 لاکھ ہونا ہی تھا اگر ایسے جو ہے آپ کے اوباش قسم کے حکمران آئیں گے تو یہی حال ہوگا۔ ہم نے اسے بھی بھگایا اور نہیں تسلیم کیا۔ پھر ضیاء الحق کے جبر اور ظلم دیکھیے گا، اس نے کون سا ظلم نہیں روا رکھا۔ ملٹری کورٹس بنائی، اس نے کوڑے مارے ٹٹکی باندھ کر، اور بے پناہ وکیلوں پر بھی تشدد ہوا۔ اس وقت بھی میرے اوپر پرچے ہوئے تھے جو آج بھی شاید آرکائیوز کا حصہ ہوں گے۔ ہم نے اس وقت بھی جدوجہد کی تھی، نہ ہم فیلڈ مارشل جنرل محمد ایوب خان سے ڈرے تھے، نہ ہم نے یحییٰ خان اور نہ ہی ضیاء الحق کے اس کوڑے سے ڈرے تھے۔ میرے یہاں ساتھی بیٹھے ہیں صدر ملتان ہائی کورٹ بار کے، پوچھئے گا ان سے کہ جب ضیاء الحق نے کہا کہ وکالت کے پیشہ ختم، قاضی کورٹس آرڈیننس نافذ کر دیا، اور اس نے کہا کہ ملا جو ہے وہ جج ہوگا اور مفتی جو ہے وہ قاضی القضاق ہوگا، یعنی چیف جسٹس ہوگا، کوئی وکیل، کوئی دلیل، کوئی جرح، کوئی کچھ نہیں ہوگا، یہ پیشہ ختم ہے، یہ فسادی ہے وکیل، یہ میرے راستے میں، میری جبلت میں یہ جو ہے احتجاج کنہ ہے۔ کیونکہ 79 میں اس نے بھٹو کو پھانسی دی تھی، 80 میں سپریم کورٹ نے رولز بنائے تھے۔ صدر صاحب، جناب آفریدی صاحب سنیں، یہ 80 کے رولز ہمیں قابل قبول نہیں ہے سپریم کورٹ بار کے۔ آپ ذرا دیکھیں، یہ سو موٹو پاور لی گئی، یہ وہی بینچ جو سنے گی، یہ وہی وکیل پیش ہوگا، اور جو وکیل جو ہے سرٹیفکیٹ دے گا اس کا لائسنس سسپینڈ ہو جائے گا۔ اور گردن پہ وکیل کے آج بھی ہمارے ہاتھ ہے اس 80 کے رولز کی وجہ سے۔ اور وہ رولز کیسے بنے تھے؟ اس لیے کہ بھٹو کو پھانسی دینے کے بعد ضیاء الحق جو ہے پہلے ہی مارشل لاء لگانے میں دنیا میں ناقابل قبول تھا، بھٹو کو پھانسی دینے کے بعد اور بدنام ہوا۔ تو میں نے جب کنونشن، وہاں یہ بیٹھے ہوئے ہیں میرے صدر، ہی ول بیئر می آؤٹ،
میں نے سارے پاکستان کے وکلاء کا جو ہے وہاں کنونشن بلایا. میں صدر تھا ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ملتان کا، پہلا صدر، اور ہمیشہ وہ پہلا ہی ریکارڈ پہ رہے گا. ہسٹری بنائی میں نے. اس کے بعد سارے پاکستان کے جب وکلاء آ گئے، سارے پاکستان کی جو ہے ریپریزنٹیٹیوز آ گئے پاکستان سارے سے، 250 ہمارے تھے پنڈال خالی، کیونکہ خوف یہ پھیلایا گیا کہ جو اس پنڈال میں جائے گا اس کو ملٹری کورٹ کے ساتھ سزا بھی ہوگی، کوڑے پہ پڑیں گے اور وہ جیل میں بھی جائے گا. تو پھر یہی فیصلہ ان مندوبین نے کیا کہ کھوسا تو تقریر کر تاکہ یہ لوگوں کا جو ہے خوف. میں نے 2 گھنٹے تقریر کی اور 2 گھنٹے میں آہستہ 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 پنڈال سارا بھر گیا. اور اس کے بعد جو تقاریر ہوئی، اس وقت اکبر شاہ صاحب، آپ کے افریدی صاحب آپ کے کے پی کے سے تھے، بہادر خان کے کوئی اس طرح کا نام تھا، اس نے کہا اوے ضیاء الحق، اس وقت ڈرائنگ روم میں کوئی بات نہیں کرتا تھا ضیاء الحق کے خلاف، اور وہاں مجمع عام میں اس نے کہا اوے ضیاء الحق یاد رکھ، ہم تو کہیں ریڑھی لگا کے ٹھیلا لگا کر اسٹیشن پر ہم روزگار کما لیں گے وکیل، تو ہمارا پیشہ ختم کر رہے ہیں نا، ہم تو کہیں ٹھیلا لگا کے اسٹیشن پر اپنا روزگار کما لیں گے، تجھے وکیل کی ضرورت پڑے گی، تجھے وکیل نہیں ملے گا. اور ہم نے جو اس وقت اس کے بعد قراردادیں منظور کی سارے پاکستان کی وکلاء برادری نے، اور جب ہم نے انٹرنیشنل فورا میں بھی بھیجے، یونائٹڈ نیشنز کو بھی بھیجے، ہیگ میں انٹرنیشنل کورٹ کو بھی بھیجے، اور ساری دنیا کے ممالک کو ہم نے بھیجے. تو اس کے بعد وہ جدے کا جادوگر جسے کہتے تھے، وہ اس نے ضیاء الحق کو کہا، وہ لا منسٹر بھی تھے، اٹارنی جنرل بھی تھے، اس نے ضیاء الحق کو کہا کہ یہ وکیلوں کو تم نہیں روک سکو گے کیونکہ کھوسے نے سارے پاکستان کو اکٹھا کر دیا ہے، اور یہ تجھے دنیا ساری اس میں جو ہے نا دیکھ رہی ہے، and the world will not allow this، کہ تو اس عدالتی نظام کو ختم کر کے تو مسجدوں میں فیصلے بغیر جرا کہ اس نظام عدل کو لے کے آئے. تو وہ جو ہے اس وقت اس نے مانے ہو گیا، اور ضیاء الحق نے وہ پھر اس پر عملداری سے باز رہا، اور پیشہ ہمارا بدستور بحال رہا. اور الحمدللہ جب بھی وکلاء اکٹھے ہوئے، سیسا پلائی دیوار کی طرح جب وہ یک زبان یک قلب ہوئے، تو دنیا کا سب سے بڑا جو عامر تھا وہ بھی اس کے آگے جھکنا اس کو پڑا، پابندی ہو گئی اس پر. پھر دیکھیے گا کیسے ہمارے انحطاط ہوتا چلا گیا، ہمارے نظام عدل سے کیا ہو رہا ہے، یہ کیسا کھلواڑ ہو رہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ اپوائنٹمنٹس ان دی سپیریئر جوڈیشری، ارے بابا سپیریئر جوڈیشری کی کیا، یہ دیکھیں ایوب خان کو ایک ایم این اے نے سفارش کی کہ یار میرا پتر جڑا نالائق ہے اس کو سول جج لا دے. ایوب خان نے کہا ٹھیک ہے، سیکرٹری لا کو بلا کے کہا اس کو سول جج لگا دو. وہ کچھ عرصے بعد آیا، اس نے کہا سر تسی اتنے بڑے فیلڈ مارشل ہو، میرے بیٹے کو آپ نے سول جج نہیں لگوا سکے. ایوب خان نے بلایا، اس کو کہا کیوں نہیں لگایا؟ اس نے کہا سر یہ تو کمپٹیشن ہوتا ہے، پی سی ایس کا ایگزامینیشن دینا پڑتا ہے، بورڈ ہوتا ہے وغیرہ، اس کو وہ تب لگا سکتا ہے. تو اس نے کہا کیا میں اس کے لیے کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا جی ہائی کورٹ کا جج لگا سکتے ہیں. اور ہائی کورٹ کا جج لگا دیا گیا ہائی کورٹ کا جج. آج مجھے بتائیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، کیا یہ جو ہے جو ججز جس طرح سے اپوائنٹمنٹ ہو رہے ہیں، کوئی کرائیٹیریا ہے؟ کوئی کرائیٹیریا ہے؟ کوئی ان کا ٹیسٹ لیتا ہے؟ آپ انجینئر بنے کتنے کٹھن مراحل میں سے گزرنا پڑتا ہے. آپ سی ایس ایس کا ایگزامینیشن دیں، آپ کو کتنے پبلک سروس کمیشن فیڈرل سے کس مشکل سے گزرنا پڑتا ہے. آپ کے بچے، ہمارے بچے گئے ہوں گے اس میں، وہ دیکھیں کس طرح ہلکان ہو جاتے ہیں، پڑھ پڑھ کے مر جاتے ہیں، وہ اس میں سے گزرتے ہیں. اور پھر واہ کتنا سخت ہوتا ہے. میں گورنر 2.5 سال رہا ہوں، یقین کریں میں نے ایک شخص کی مجھے جرت نہیں ہوئی کہ میں پنجاب پبلک سروس کمیشن کو سفارش کر سکوں، کیونکہ اتنا ہائی پاورڈ وہ جو ہے ادارہ ہے، جس میں جج بھی ہے، جس میں ٹاپ بیوروکریٹس بھی ہیں، جس میں اکیڈیمیا بھی ہے، جس میں پبلک سارے ہیں. تو میں نہ کر سکا، یقین کیجئے گا، اس لیے جو نتارا سے گزرتا ہے اس کا پتہ ہوتا ہے. ہم جب شروع کی تھی وکالت، اس وقت کا سول جج آج کے سپریم کورٹ کے جج سے زیادہ کمپیٹنٹ ہوتا تھا. میں قسم کھا کے کہتا ہوں،
تو یہ کیا ہمارا انحطاط ہو گیا ہے؟ Is that why we are sitting here? ہمارے سارے ہیں ماشاءاللہ. میں کہتا ہوں افریدی صاحب آگے بڑھیں. یہ 23 لوگوں نے پاکستان بار کونسل میں ایک فیصلہ کیا استعفیٰ دیں 23 کے 23. آپ نے کہا, آپ نے ہڑتال بھی کی. میں کہتا ہوں 23 کے 23 استعفیٰ دیں, قیامت آ جائے گی. دیکھیں کیسے ہوتا ہے. آپ 9 تاریخ کو سارے پاکستان کی قیادت کو دیں. میں نے پہلا ڈنڈی لاٹھیں میں نے کھائی تھی پہلے جب عدالتی آپ کا آزادی عدلیہ کی آزادی کی تحریک چلی تھی, تو مال روڈ پر سب سے پہلا خون میرا نکلا تھا. آج بھی 26 ٹانکے میرے ماتھے پر موجود ہیں, لیکن میں اب بھی تیار ہوں. آپ کال دیں, میں سب سے پہلے آگے جا کے تو اپنے آپ کو گرفتاری دوں گا, اور میں دیکھوں گا کہ کیسے آپ کے وکلا کو اس طرح دھتکارا جاتا ہے. خدا را کچھ کیجئے گا. اور اگر ہمارے میں سے, میں نے تو سارے مارشل لاء میں جو ہے اپنا پرچے جھیلے میں نے, لیکن یہاں یہ بھی ہیں, ایسے بھی ہیں جو عہدہ تو لے لیتے ہیں باہر کا اور پھر پی سی او کا حلف لے لیتے ہیں. ان سے بھی پوچھیں کہ وہ غداری کر کے پی سی او کا حلف کیوں لیتے ہیں جب وہ آپ ان کو ووٹ دے کر الیکٹ کرتے ہیں اور تحریک زوروں پر ہوتی ہے, جوبن پر ہوتی ہے, تو وہ پی سی او کا حلف لیتے ہیں. اس طرح سے اگر آپ کریں گے تو پھر یہی ہمارا انجام ہوتا رہے گا. ہمیں اکٹھا ہو کر سوچنا پڑے گا اور اس طرح سے سیسا بلائی دیوار بن کے کھڑا ہونا پڑے گا کہ آپ کے ساتھ کوئی غداری نہ کرے. آپ کے ووٹوں پر الیکٹ ہونے کے بعد ان کا گماشتہ نہ بن جائے, آپ کا نمائندہ رہے سارے اس دوران میں, کم از کم کرنسی آف دی آفس میں تو رہے آپ کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر دنیا کی رینکنگ دیکھیں تو پرکس اینڈ پریویلیجز میں ہم نے 4تھے نمبر پر جوڈیشری ہے, یعنی یورپ سے زیادہ ہم تنخواہیں دیتے ہیں. اور ابھی ریسنٹلی اگر دیکھیں کوئی سپریم کورٹ کا جج نہیں ہے جسے کروڑوں روپے کے یعنی سی ڈی اے میں پلاٹ نہیں ملا. یہ بیلٹنگ بھی فراڈ ہے, سارے ججوں کے ہی نام نکلتے ہیں سپریم کورٹ کے ججوں کے. ہماری تو آج تک جو ہے, ہمارا تو ہاؤسنگ کالونی نام و نشان نہیں ہے. اربوں روپیہ آپ کا جو ہے 6 سال سے ادھر بند پڑا ہوا ہے, اس کو تو ججمنٹ کو امپلیمنٹ نہیں کرتے. یہاں میرے بیٹھے ہوئے ہیں زاہد صاحب, پوچھیں ذرا زاہد کو, 450 چیمبر جو ہے وکیلوں کے بلڈوز کر کے گرا دیے اسلام آباد کچہری کے. وہاں تو کسی کی ریزسٹنس نظر نہیں آئی, وہاں تو رول آف لا کو ایسے پھیر کے دے دیا. دہشت گردی کے پرچے آج بھی زاہد پر, یہ پریزیڈنٹ بیٹھا ہوا ہے, پوچھیں زاہد کے اوپر دہشت گردی کے پرچے ہیں. پوچھیں یہ 2.5 مہینے 35-40 وکیل اندر رہ کے آئے ہیں. پوچھیں فیمیل لائرز جو فیملی وے میں تھیں وہ اندر تھیں, بابا سلاسل کیا گیا. کیا کیا سپریم کورٹ بار نے, کیا کیا پاکستان بار کونسل نے, کیوں نہیں اس کے ساتھ کھڑے ہوئے؟ آج بھی ان پر کنٹیمپٹ پروسیڈنگ لگی ہوئی ہیں, ان کے لائسنس سسپینڈ ہوئے ہیں. ہم نے تو جو میرے تئیں ہوتا تھا میں نے ان کے لیے کیا, لیکن خدا را اگر ایک وکیل پر بھی آنچ آئے تو سارے کھڑے ہو جائیں. اس طرح آپ کو جو ہے دفاع کرنا پڑے گا, اس طرح آپ کی آواز پہ جو ہے طاقت ہوگی, اس طرح میں دیکھتا ہوں کون روکے گا. تو میں یہ آپ نے اس کو ختم کرتا ہوں. اور پھر مجھے وہ یاد آ رہا ہے حبیب جالب کی یہ اسمبلی. میں کہتا ہوں ہم نہیں مانتے ایسی تعیناتیاں, ہم نہیں مانتے ایسے نظام عدل کو جس میں عوام کو تو انصاف مل نہیں رہا ہے, خود ججوں کو بھی نہیں مل رہا ہے. اور جس ملک میں نا انصافی ہو وہ نہ ملک زندہ رہتا ہے نہ معاشرہ زندہ رہتا ہے. تو ظلم کی حکومت تو چل سکتی ہے. آج پھر ہمارے سامنے حسینیت اور یزیدیت سامنے ہے. ابھی محرم گزرا چاہتا ہے, 10ویں محرم ختم ہوئی ہے, وہ یزید وہ مردود اس کا کوئی نام نہیں لے رہا ہے, لیکن حسین آج بھی زندہ ہے. آئیے ہم اپنے انہی اصولوں کو اجاگر کریں, آئیے ہم مل کر کھڑے ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ کس طرح یہ جو ہے آپ کے معاملات خراب کرتے ہیں, اور اگر اس نظام کو انہوں نے خود بچانا ہے تو خدا را ہوش کے ناخن لو. میں چیف جسٹس گلزار احمد سے بھی کہوں گا, اپنا یہ ختم کر دو, کیس تم لگاتے نہیں ہو, ججز تمہارے متکبر ہیں, میرے وکیل کی بےزتی کرتے ہیں. مجھے الیکشن ہو لینے دیں, میں دیکھوں گا کس وکیل کی بےزتی ہوتی ہے, اور میں دیکھوں گا انشاءاللہ کہ کس طرح انصاف نہیں ہوتا. بہت مہربانی, بہت